نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراہیم انه كان صدیقا نبیا، اور تذکرہ کیجئے کتاب اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انه كان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم سچے نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کا ظاہر اور باطن بالکل ایک ہو، دل کا اعتقاد اور اس کے اعمال دونوں یکساں ہوں تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے صدیق ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو صدیق نہ ہو۔ ہاں، عام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام سے ہٹ کر کے صدیق ہو سکتے ہیں، پھر ان میں درجات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو ہے تمام کے تمام صدیق تھے، یعنی ان کا ظاہر اور باطن جو تھا وہ بالکل ایک تھا۔ پھر ان میں بھی درجات تھے، کچھ اجل صحابہ کرام ہیں، پھر ان میں سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو باضابطہ نبی علیہ السلام نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ اور علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد صدیق اکبر جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے بڑھ کر کے امت میں کوئی صدیق نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت کے جو مفہوم ہے وہ خود یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی نے مجھے صدیق اکبر کا لقب دیا ہے، لہٰذا میرے بعد اگر کوئی آدمی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو امت میں یہ فیصلہ متفق علیہ ہے کہ صدیقوں میں سب سے بڑے جو ہیں عام امتیوں میں وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور اس کے بعد میں عام لوگ ہیں۔ تو بہرحال نبی کے لیے صدیق ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ مختلف واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک جز یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچے، یعنی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو دیکھا کہ وہ بت بناتے ہیں، باضابطہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر کے بت بناتے ہیں اور پھر انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عجیب سا لگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ دوسری جگہ پر ذکر کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شعور ہوا تو سب سے پہلے انہیں تلاش ہوئی اپنے خالق کی اور مالک کی کہ کون ہے۔ آسمان کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور وہ ابتداً صبح میں جب سورج نکلتا وہ یہ دیکھتے تھے کہ شاید یہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے تو یہ خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب شام کو دیکھا کہ وہ ڈھل گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، جو صبح میں روشن ہو لیکن شام میں روشنی اس کی ختم ہو جائے، ظاہر ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر رات میں دیکھا تو چاند وہ پورے عالم کو روشنی دے رہا ہے، تو یہ سمجھا کہ شاید یہ خدا ہو سکتا ہے کہ رات میں بھی اس کی روشنی ہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے روشنی اس کی غائب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں میں غور کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ان کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یہ پتھروں سے بتوں کو بناتے ہیں، انہی کی تعظیم کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا واقعہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو باضابطہ پھر سمجھایا، اور سمجھانے کا جو انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اصل قابل تقلید ہے یہاں پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے باپ کو، اور ظاہر ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے، مرتبے میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور بڑوں کے ساتھ میں ادب کا معاملہ یہ لازمی ہے بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ہے اور انتہائی ادب کے لہجے میں سمجھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، ایسا لفظ استعمال کیا جو رحم اور شفقت پر دلالت کرتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے باپ، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس چیز کی، لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔
یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ باپ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، لیکن باپ کو سیدھا کافر نہیں کہا۔ یہ ایک بڑا ادب ہے کہ باپ کو سیدھا اگر کافر کہہ دیتے، یقینی بات ہے باپ ڈنڈا لے کر کے فوراً دوڑ پڑتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کافر نہیں کہا کہ تم کافر ہو یا تم اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہو یا کچھ کرتے ہو، بلکہ حضرت ابراہیم نے بتوں کی اصل جو خرابی تھی اور ان کا جو نقصان تھا اس چیز کو واضح کیا کہ جس چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کچھ کہتے ہیں وہ سن نہیں سکتے اس چیز کو، ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے کون عبادت نہیں کر رہا، اس چیز کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ کے نفع اور نقصان میں کچھ وہ کام نہیں آ سکتے، تو ایسی جو چیز ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہایت شفقت اور رحم اور پیار کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے والد میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت سے، علم نبوت سے مجھے سرفراز کیا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرا اتباع کریں میں آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی بتوں کی۔ ظاہر ہے کہ آدمی پتھروں کو پوج رہا ہے تو یہ جو ہے شیطان کی اصل کار فرمائی ہوتی ہے، اور شیطان کے اثر سے آدمی اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تکلیف کوئی عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ حضرت ابراہیم نے جتنی بھی نصیحتیں کی ہیں ہر نصیحت کے شروع میں یا ابتی لفظ استعمال کیا، اے میرے والد، یہ اس بنا پر ہے تاکہ شفقت باپ کے دل کے اندر جاگ جائے، رحم دل کے اندر جاگ جائے، اور باپ کچھ نہ کچھ سوچے اور سمجھے ان بتوں کے متعلق جن کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اتنے زیادہ پیار اور شفقت کے بعد بھی آزر نے جو خطاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں، وہ انتہائی نازیبہ خطاب تھا۔ کچھ غور و فکر کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم کو سیدھے دھمکی دی۔ قال، آزر کہنے لگا، اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے بیزار کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لارجمنک، تو تمہیں پتھروں سے ماروں گا، وہجرنی ملیا، اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ان کی کچھ بات پر غور کرتے یا کچھ کرتے، فوراً ان کو دھمکی دی، پہلے تو مارنے کی اور اس کے بعد میں گھر سے نکل جانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں تو میں گھر سے جا رہا ہوں، اور جاتے وقت آدمی جو عام طور پر سلام کر کے نکل جاتا ہے وہ چیز بھی مراد ہو سکتی ہے یہاں پر۔ یا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جانب سے آپ کے لیے سلامتی ہے، یعنی آپ مجھے جو تکلیف پہنچائیں گے زبان کے ذریعے ہو یا اعضاء کے ذریعے، ہاتھ اور پیر کے ذریعے، یعنی مار پیٹ پہ اگر آپ میرے ساتھ کریں گے تو میں بدلے میں آپ کے ساتھ میں نازیبہ سلوک نہیں کروں گا، بلکہ میرا جو سلوک رہے گا آپ کے ساتھ میں وہ سلامتی والا رہے گا۔ سأستغفر لک ربی، میں عن قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ باپ تو کافر ہے اور کافروں کے لیے تو مغفرت کرنا جائز ہی نہیں ہے، مغفرت کی دعا کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم کیسے دعا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد آپ کے جو گزشتہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ یا کچھ علماء نے اس کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ کافروں کے لیے استغفار کرنے کی جو ممانعت ہے اس وقت تک یہ وارد نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باضابطہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ باقی دیگر جو امتیں تھیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی کہ کافر کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی تھی۔ سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں۔ جو استغفار کا مسئلہ وہی مسئلہ سلام کا بھی ہے شریعت محمدیہ میں، جو یہاں پر کہا ہے حضرت ابراہیم نے کہ تمہارے لیے میری جانب سے سلامتی ہو، تو سلام کرنا شریعت محمدیہ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کافروں کو اپنی جانب سے
ابتداءً سلام نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو تم سلام کی ابتدا مت کرو، یعنی اپنی جانب سے سلام مت کرو۔ ہاں، شریعت میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی کام ہے جو غیر مسلموں سے وابستہ ہے، آپ کی کوئی غرض ہے اور اس غرض کو لے کر کے آپ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو سلام نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا یا برا مانے گا، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ وہاں پر سلام کر سکتے ہیں۔ بہرحال بغیر کسی غرض کے شریعت میں غیر مسلم کو سلام کی ابتدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر غیر مسلم سلام کر رہا ہے ہمیں ہمارے الفاظ کے ساتھ میں السلام علیکم جیسے کہ عام طور پر کہتے ہیں، اب اس کے جواب میں اب ظاہر ہے کہ اگر آپ زور سے ہداک اللہ یا یہدیکم اللہ اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو اس کو برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ صرف وعلیکم کہہ دیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور چپکے سے یہدیکم اللہ اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے ہدایت کی۔ قال سلام علیکہ، حضرت ابراہیم نے فرمایا میری جانب سے تمہارے لیے سلامتی ہے، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے، اور اس مہربانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت سے نواز کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اب چونکہ باپ نے گھر سے نکالا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل کر کے جاتا ہوں، اور میں جدا ہو رہا ہوں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر نا امید نہیں رہوں گا، یعنی جو کچھ بھی میں مانگوں گا میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ فلما اعتزلهم، جب حضرت ابراہیم جدا ہو گئے، الگ ہو گئے ان لوگوں سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کے معبودوں سے جو اللہ کے علاوہ تھے، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اب چونکہ کوئی مونس کوئی غمخوار نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تنہا تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے اولاد عطا فرمائی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہاں پر جو ہے تذکرہ کیا گیا حضرت اسحاق کے ساتھ میں حضرت یعقوب کا بھی۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ پوتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں پھر حضرت یعقوب، تو باپ اور بیٹا یا کہہ لیں بیٹا اور پوتا دو کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل اشارہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ آپ کو جو اولاد دی گئی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ خود تو نبی ہوں گے ہی لیکن ان کی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد سے، یہ پورا سلسلہ جو ہے حضرت اسحاق سے چلا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نبی علیہ السلام کے سلسلے میں یہودیوں کا جو اصل جھگڑا تھا وہ یہی تھا، چونکہ یہودی حضرات یہ تو جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ عام نبوت کا جو سلسلہ ہے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے، اور آخری جو نبی ہیں تو وہ بھی انہی میں سے آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام تھا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو آقا علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ تو اصل جو جھگڑا تھا یہودیوں کا وہ یہ تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی نبوت کو نہ مانتے تھے، نبوت کو تسلیم کرتے تھے، اور آپ کی جو علامات تھی نبوت کی ان کی کتابوں میں اس کو بھی وہ سب جانتے تھے کہ یہی ہے محمد عربی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، لیکن ہٹ درمی صرف اس بات پر تھی کہ جو آخری نبی ہونا چاہیے تھا وہ اسحاق کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا، اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں میں نبوت جاری رہے گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بلند کر دیا، ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایسے نبی ہیں کہ جتنی بھی امتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں،
ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہے، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہو، نصارہ ہوں، آپس میں چاہے جتنا نیچے آ کر کے اختلاف ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر آدمی اپنا پیشوا تسلیم کرتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت محمدیہ پر پابندی سے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام